امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گھول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیرے نہ مثال دا۔ تو یہ حضور کا میٹھا لہجہ من میں اتر گیا، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب و زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر بن سلیم کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ بچپن کی گالی نے ہنس دیا اور رات افراد خانہ جمع ہوئے تو باقاعدہ اس کو چھیڑا گیا، اگر گالی نہ دی تو اس سے تقاضا کیا گیا اور باقاعدہ کہا جاتا ہے دادا ابو کو سناؤ جو صبح گالی مجھے دی تھی، پاپا کو سناؤ یار، یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ یہ تو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری غفلت، ہماری کوتاہی کی وجہ سے اس بچے کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا کہ اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے گالی کو نکالتے، لیکن ہم نے ہنس لیا۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے۔ یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 1 مہینہ ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچہ تو کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے۔ آپ نے گالی لکھی تو اس نے گالی بولی۔ نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ بھائی جان ہم نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، ہم نے گالی پہ ہنس لیا، اور آنے والا رزلٹ جب جوانی میں آ کے گالی دیتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا چلوں جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے، منزل خوب۔ تو عرض کرتے ہیں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہ استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹے پھر یہ دولت تو نے پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ اور بھائی ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ یہاں آ کر کے ٹیچر رک گیا، کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے جھی بھر کے دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے اور یہ آرزو رکھتا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا، دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ سنیے۔ اس بچے نے کہا کہ استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا تو کہ میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ منصور علوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ فرماتے کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹے تیری آرزو کیا ہے، بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہو نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ اس شخصیت کا نام ہے جس کو رسول اللہ خواب میں ملے، اور ارشاد فرمایا نور الدین زنگی 2 چت قبریں کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کا راستہ روکو۔ اچانک سے آنکھ کھلی، وضو بنایا، مصلے پہ کھڑے ہو گئے، اتھرو بہانے لگے، دعائیں مانگنے لگے یا اللہ خیر ہو مدینے میں کیا ہو گیا۔ دوسرے دن پھر حضور ملے، فرمایا وہ کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر مصلے پہ کھڑے ہو گئے،
تیسری رات پھر حضور ملے تو کہا نور الدین زنگی میں نے تمہیں کہا کہ وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. پھر نور الدین زنگی مسلح پہ نہیں آئے, سواری لی, 20 دن کا سفر 16 دن میں کرتے ہیں اور ان کتوں کو واصلے نار کرتے ہیں. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کہ اس بھری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. ٹیچر نے کہا بیٹے بڑے ہو کر نور الدین زنگی بنو گے؟ کہا ہاں. کہا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے بیٹے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بھائی جان جو سکھاؤ گے اس کے نتائج سامنے آئیں گے. آپ نے گالی کا ماحول دیا, ہمارے بچوں نے گالیاں دی. میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, سنتے چلیے. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا, جو منہ میں آتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے. اور جس کو مسلح پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. میرا تعلق ایک دیہات سے, ہمارے دیہاتوں میں جمعرات کو چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو لوگ مکان کی چھت پہ چڑھ کے کاپی پینسل لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور نوٹ پہ باقاعدہ رنگ لگا کے نشان لگا کے بھیجتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں جی پیسے کتنے ہوئے؟ تسلیم کے بعد, واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کرو, جس کو پھر مسلح دو, پھر اس کی عزت بھی کرو. ہم کہتے ہیں جی ہوئے کتنے؟ فقہ کا مسئلہ ہے, اگر دل میں اتنی بھی بات آئے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں, نماز ہی نہیں ہوتی. جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو. دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے مدرسہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا, کوئی پتھر آ جاتا ہے, ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. لیکن دوستو یہ خیال شاید کہ کبھی نہیں گزرا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا, کہیں بے خبری میں اس پتھر کے ساتھ نہ الجھ جائے. تقاضا تھا سائیکل پہ ہو, موٹر سائیکل پہ ہو, گاڑی پہ ہو, سائیڈ پہ کھڑی کرو, اس کو اٹھاؤ اور سائیڈ پہ کر دو. لیکن ہم اس خیال سے گزر جاتے ہیں بھلا اس کا اجر کیا ہوگا؟ رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سنائیں قبر میں کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے, میں پھر لکھ لوں گا. کہتے میرے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور میری مغفرت فرما دی. جنگل سے ایک عورت جو کردار کی بھلی نہیں تھی, بخاری کے لفظ ہے, وہ گزر رہی تھی. میرے نبی فرماتے اس نے پیاسے کتے کو دیکھا, دل میں رحم پیدا ہوا, موزہ اتارا, پانی بھرا, کتے کو پلایا, اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. بھائی جان جانور کو پانی پلانے والے جنت میں جا رہے ہیں. اگر آپ بھوکوں کو کھانا دو, برہنہ کو لباس دو, پیاسے کو پانی دو, پیادہ کو سواری دو, جنت تو ملے گی. اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا. جابر بن سلیم کہتے حضور نے مجھے ایک اور نصیحت فرمائی. جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. معذرت سے کہوں گا غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے, کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. ایک چیچا وطنی سے چلا ہے, ایک منڈی بھاولدین سے چلا ہے, ایک ملکوال سے چلا ہے, وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کو نظر انداز کیا گیا. کیوں؟ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے, اور اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے فرمایا یہاں وظیفے میں مشغول ہو جاؤ. اور بھائی جان جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے, سالک کو دوسرا وظیفہ ملتا ہے. وظائف کی تو کمی نہیں, وہ تو من کا دکھڑا کہنے آیا تھا, من کی کوئی کہانی کہنے آیا تھا, وہ کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا جہاں سر رکھ کے وہ روئے, لیکن نظر انداز کیا گیا کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں تھا. وہ تو عقیدت میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا, اس کے آگے پیچھے خدام تھے اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا. اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچ دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میں آپ سے بھی عرض کروں گا
آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. سنیے جملہ واصف علی واصف کا. تیرا چچا تجھے قمیض نہیں دھکے دے گا. بچپنے کی معصومیت محبت میں ماں سے الجھا, کیوں نہیں دے گا؟ ضد بڑی تو ماں نے رخصت دی, چچا کے دروازے پر آیا, دستک دی. اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئی, ان سے باتیں کرنے لگا. اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے, کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. وہ تو بیچارہ عید والے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے, پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے. یقیناً یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے تمہارے دروازے پر آیا ہوں, مجھے ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آیا, اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا. مجھے بتائیے جب چچا نے بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا؟ کیا آنکھیں نمناک ہوئیں؟ کیا دل میں کوئی گداز اترا یا شفقت کے بازو پھیلے؟ نہیں میرے بھائی, اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا. اس نے بچے کو, اس یتیم کو دھکا دیا اور کہتا منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینے دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا پتر تینوں کی نے رلایا؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا ہے. کہا یتیم ہوں, چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا بیٹے گھبرا نہیں, اس دنیا میں وہ آ گیا ہے جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے, جاؤ بیٹے جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ گھر آیا, ماں نے کہا بیٹے تجھے منع کیا تھا. کہا ماں تو نے سچ کہا, عرب کا معاشرہ تو بڑا بے رحم ہے, لیکن سنا ہے ماں ایک ایسا ہے جھڑکتا نہیں, جو مانگو عطا کرتا ہے. کہا پتر وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی, اس نے کہا بیٹے نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے, اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے, دے دیں گے ٹھیک, نہیں تو لوٹ آؤں گا. سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں بھائی, ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں, مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا, سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب. بچوں کو دعائیں, کاروبار کے لیے دعائیں, پھر مٹھی آتا ہے یہ دو آنے ملتے ہیں. تقاضا تھا اس بیٹے پہ, پہلے یتیمی کا داغ دکھاتا, پھر اپنوں کے رویے بتاتا, پھر سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا. سنا ہے آپ بڑے رحیم ہو, بڑے کریم ہو, جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا تو اس کا حق بنتا تھا, لیکن جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی, بلکہ آگے کہتا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. آقا ناراض نہیں ہوتے, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں. یوں بازو پھیلا لیے, فرمایا بیٹے آ جاؤ, میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. آج سے ہی لاہور کے لوگ ایک دوسرے سے مسکرا کے ملنا شروع کر دو, آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا بحریہ ٹاؤن ہی مسکرا رہا ہے. چوتھی نصیحت فرمایا جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا, ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. دیکھیے انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے معذرت کرنے والوں کو میں معاف کرتا ہوں, لیکن ہماری عادت اتنی تلخ ہے, اگر بندہ گناہ چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ کے مسجد میں آئے تو ہماری مسجد کے نمازیوں کے رویے بھی بڑے تلخ ہوتے ہیں. او بھائی فطرت میں بھول جانا ہے, اور گناہ گار کے لیے امتحان ایک نہیں دو ہوتے ہیں. کچھ ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں, وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتے اس کے پرانے دوست گزرتے دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں وہ دن بھول کے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پیتے تھے, اور راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھ. وہ بیچارہ دکھتا ہوا دل لے کے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں نیکی کا ماحول ہوگا, زبانیں شائستہ ہوگی, وہاں مجھے عزت والی جگہ پہ بٹھائیں گے. لیکن صد افسوس اس کے قدم مسجد میں آئے تو مسجد کے نمازیوں کے رویے اس سے بھی تلخ نکلے. ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی,
اور پائی تینو مسجد راکی نے وہایا، چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی بیچارہ کہتا اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پائے باندھن نہ جائے رفتن، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے، نہ پرانے دوست جینے دیتے۔ اور مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یہ کتنی بڑی مسجد ہوگی لیکن نماز کے وقت 1.5 صف ہوگی، یہ مسجد کی حالت ہے۔ اور یہ ساری آبادی بستی مسلمانوں کی ہے، نماز سب پہ فرض ہے لیکن نماز کے وقت 1.5 صف ہوتی ہے۔ یار ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا، ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ اقبال جب اندلس گئے نا، کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے، اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اللہ کے گھر تو ویران ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا۔ اور یار اس کی عادت ہے معاف کرنے کی، مزاج بناؤ نا، کسی کو شرمندہ نہ کرو۔ اور یار اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بندہ ہاتھ جوڑ کے کہے نا یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ گناہ چھوڑنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی، عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ۔ مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر کہتے آقا یہ بڑی بدکار تھی، تو میرے نبی فرماتے ہیں عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ وہ معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی تو عادت ڈالنی چاہیے۔